ماہ رمضان میں نماز اشراق اور نماز چاس کا مکمل طریقہ، یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت زمانہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے، اور اس کا قرب سب سے مضبوط ذریعہ نماز ہے، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض قرار دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کا ستون فرمایا۔ اس لیے رمضان میں سب سے پہلے ہمیں اپنی پانچوں فرض نمازوں کو درست طریقے سے وقت کی پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز مرد حضرات کے لیے بہتر ہے کہ بعد نماز مسجد میں ادا کریں، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں پاکیزہ اور پرسکون جگہ پر ادا کریں۔ فجر کی دو سنتیں موقدہ ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد دو فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ رمضان میں کوشش ہونی چاہیے کہ ظہر بھی باجماعت ادا کی جائے، کیونکہ روزے کی حالت میں نماز کے اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عصر کی نماز 4 فرض پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے 4 سنت موقدہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مغرب کی نماز افطار کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ پہلے 3 فرض، پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور پھر 3 وتر واجب ادا کیے جاتے ہیں۔ وتر 3 رکعت ہوتے ہیں، جس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کی خاص نماز تراویح ہے جو عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ مرد حضرات کے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں باجماعت ادا کریں، جبکہ خواتین گھر میں باجماعت یا انفرادی طور پر پڑھ سکتی ہیں۔ تراویح 20 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ قرآن مجید کو غور سے سنا جائے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قیام اللیل یعنی تہجد بھی رمضان میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ سحری سے پہلے 2 سے 8 رکعت تہجد ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وضو درست ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو اور دل میں اخلاص، اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ حیض اور نفاس کے ایام میں نماز معاف ہے، لیکن پاکی کے بعد قضا نہیں بلکہ معمول کے مطابق نمازیں شروع کریں۔ مردوں کے لیے داڑھی، لباس اور مسجد میں آداب کا خیال رکھنا بھی باعث اجر ہے۔ نماز میں جلدی نہ کریں بلکہ ہر رکوع کو اطمینان سے ادا کریں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو نماز میں دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا تھا جو اطمینان سے ادا نہیں کرتا۔ رمضان میں نوافل کی کثرت کریں، جیسے اشراق، چاشت اور عوین کی نماز۔ اشراق سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد 2 رکعت، چاشت دن چڑھنے پر 2 یا 4 رکعت اور عوین مغرب کے بعد 6 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں نمازوں کی صحیح ادائیگی، اخلاص، خشوع اور پابندی نصیب فرمائے، تاکہ ہمارا روزہ اور ہماری عبادتیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں اور ہمیں اس بابرکت مہینے سے حقیقی مغفرت اور رحمت حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک میں نماز کا اصل حسن صرف رکعات کی گنتی پوری کرنا نہیں بلکہ دل کی کیفیت کو بدل دینا ہے۔ اس لیے اس دوسرے حصے میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ رمضان میں نماز کو کس طرح روحانی تربیت کا ذریعہ بنایا جائے۔ سب سے پہلے اوقات کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ نماز مومن پر وقت پر مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ لہٰذا سحری کے وقت بیدار ہونا صرف کھانے پینے تک محدود نہ ہو بلکہ اذان فجر سے پہلے استغفار اور دعا کا اہتمام کیا جائے۔ مرد حضرات تکبیر اول کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں پہلی صف کی بڑی فضیلت آئی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ایسی جگہ منتخب کریں جہاں توجہ بٹنے کا امکان کم ہو، اور نماز کے دوران موبائل فون یا دیگر مشغلے سے مکمل اجتناب کریں۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کیونکہ زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فرض نمازوں میں چھوٹی صورتوں کے بجائے کبھی کبھار طویل آیت بھی پڑھی جائے، تاکہ دل میں حرص پیدا ہو۔ ظہر اور عصر کے درمیان وقت کو ذکر و اذکار میں آباد کریں تاکہ اگلی نماز کے لیے دل سے تیار رہیں۔ افطار سے پہلے کا وقت قبولیت کا دعا کا وقت ہوتا ہے، اس لیے مغرب سے قبل چند لمحے سکون سے بیٹھ کر دعا کریں اور پھر مغرب کی نماز اول وقت پر ادا کریں۔ عشاء اور تراویح کے درمیان فضول گفتگو سے بچیں تاکہ عبادت کا تسلسل برقرار رہے۔ تراویح میں اگر امام قرآن تیزی سے پڑھ رہے ہوں تو سننے کی کوشش کریں، اور کم سے کم اتنا سمجھنے کی نیت کریں کہ اللہ کا کلام ہے جو میرے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر کسی کا دن مسجد میں جانا ممکن نہ ہو تو گھر میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں قیام اللیل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں چند رکعت نفل ادا کر کے لمبی دعاؤں کی جائیں اور اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا جائے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنے سر اور جسم کو مکمل طور پر ڈھانپیں اور خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے نہ آئیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی صفائی، مسواک اور باوضو رہنے کی عادت اپنانا باعث برکت ہے۔ نماز کے بعد مصنوعی اذکار جیسے 30، 27 یا 34 مرتبہ ذکر مکمل اہتمام کریں اور کم سے کم کریں۔ جمعہ اگر رمضان میں آئے تو اس کی تیاری خاص اہتمام سے کی جائے۔ غسل، صاف لباس اور جلدی مسجد پہنچنا باعث اجر ہے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت دل سے مانگیں اور اپنے ذات، اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعائیں کریں۔ اگر کبھی سستی محسوس ہو تو یہ یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کم سے کم اپنی استطاعت کے مطابق اضافہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں اور وقت کی نماز تلاوت اور ذکر میں گزاریں۔ نماز میں رونے
کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اگر بچوں کو ساتھ نہ آئیں تو انہیں بھی نماز کا ادب سکھائیں تاکہ رمضان ان کے لیے تربیت کا ذریعہ بنے۔ اس پورے مہینے میں اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میں نے خشوع حاصل کیا ہے، میری توجہ برقرار رہی ہے، ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ، کیونکہ اصل کامیابی یہی کہ رمضان کے بعد بھی نماز کی یہی پابندی میں محبت باقی رہے۔ رمضان مبارک کی عبادتوں کی تاثیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کے واقعات پر نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ انہیں پاکیزہ ہستیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز اور قیام کس جذبے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ روایت آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ایسا اہتمام فرماتے کہ راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے، مسجد میں اعتکاف اختیار کرتے۔ آپ کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ قدم مبارک سو جاتے، مگر جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، تو پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کی نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں بلکہ شکر، محبت اور عاجزی کا اظہار ہے۔ ایک اور واقعہ خلفائے دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ملتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف گھروں میں تراویح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تھا تاکہ قرآن کو باقاعدہ اور خوبصورت انداز میں سنا جا سکے، کیونکہ بعد جماعت تراویح کا باقاعدہ نظم و قائم ہوا اور امت کو ایک روحانی اجتماع نصیب ہوا۔ اسی طرح ایک رات کا ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں قیام کے دوران طویل تلاوت سنی اور تھکن کے باوجود کھڑے رہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ شوق تھا کہ شاید اسی رات مغفرت لکھ دی جائے۔ بزرگان دین کے حالات میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنی نیند کم کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو سجدوں میں گرتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں مقبول ہے کہ وہ کہتے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا تو میرے لیے دنیا کی ہر نعمت بے معنی ہو جائے گی۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل مقصد رکوع، سجدوں اور کی تعداد نہیں بلکہ دل کی حاضری سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید تلاوت رمضان میں کی جاتی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر آیت کو اپنے اوپر نازل شدہ پیغام سمجھتے تھے۔ خواتین صحابیات اور عبادت میں کسی سے پیچھے نہ تھیں۔ وہ گھروں میں قیام کرتیں، بچوں کی تربیت کرتیں اور سحری اور افطاری کی ذمہ داریوں کے باوجود نماز میں کوتاہی نہ کرتیں۔ جب بندہ سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعت تہجد ادا کرتا ہے تو آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتا ہے، تو یہی لمحات اس کی تقدیر سنوار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی نمازوں میں اخلاص، توجہ، شکر گزاری پیدا کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس رمضان کا ایک سجدہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اور یہ کلام کے حیات میں بھی ملتا ہے کہ وہ رمضان کے دنیاوی مشکلیں کم کر دیتے اور بازار اور میل جول محدود کر دیتے اور زیادہ وقت مسجد یا خلوت میں گزارتے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر رمضان میں بھی دل نرم نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں کم سے کم اتنا عزم کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، تراویح و تہجد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیں اور یہ سوچ کر سجدہ کریں کہ شاید یہی سجدہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ رمضان المبارک میں عبادت اور نماز کی پابندی کے بارے میں اگر ہم حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری جیسے اولیاء اللہ کے حالات جانیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک عبادت صرف رسم یا معمول نہیں بلکہ دل کے حالت اور پاکیزگی تعلق الہی تھا۔ رمضان میں عبادت کو صرف رکعات کی تعداد تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے قلب کو اللہ کی طرف معطر کریں، خشوع اور خضوع، شوق الہی اور توکل کامل کو اپنا شاعر بنائیں تاکہ نماز اور عبادت کی حقیقی مقام ہمارے دلوں میں ہمیشہ نمایاں رہے۔ رمضان مبارک میں اشراق اور چاش کی نمازیں بھی نفل عبادت میں شامل ہیں اور یہی روحانی فائدے بے حد اہم ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں نفل نماز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے تقریباً 15 یا 20 منٹ کے بعد ادا کی جاتی ہے اور عام طور پر 2 رکعات پڑھنا محتسب ہے۔ پہلی رکعت میں نیت دل میں کی جاتی ہے، یہ نفل نماز اشراق کے لیے ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا اور تعوذ پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جائے، پھر قیام میں سیدھے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن ربنا لک الحمد کہا جائے۔ دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔ رکعت پوری ہونے کے بعد سلام پھیرا جائے۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا 40 بار سبحان اللہ کے لیے کچھ وقت نکالا، کم سے کم بار الحمدللہ، 40 بار اللہ اکبر کہنا محتسب ہے۔ پھر اپنی حاجت معافی اور روزے کی قبول ہونے کے لیے دعا کی جائے۔ اس نفل کے بعد اشراق کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ دن کے آغاز میں اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی روح کو تازہ کرتا ہے۔ اس طرح چاش کی نماز جو دن بھر درمیانی حصے میں تقریباً سورج کی بلندی پہ ادا کی جاتی ہے، 2 یا 4 رکعات پڑھنا محتسب ہے۔ اس کی ادائیگی بھی اشراق کی طرح نیت تکبیر ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت، رکوع، قوما، سجدہ اور اسلام کے ساتھ مکمل کی جاتی ہے۔ چاش کی نماز کے بعد بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں وقت گزارتا ہے۔ اس دوران اللہ کی صفات اور فضل کے بارے میں دل سے غور کرنا چاہیے اور کم سے کم مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اشراق کی چاش کی نفل عبادت بندے کو دن بھر کی تھکن سے محفوظ رکھتی ہے اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ اسی طرح ان نمازوں کو پابندی اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں
تاکہ یہ نفل بھی قبولیت اعمال میں شامل ہو جائیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو، کیونکہ روزہ نفل عبادت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر روحانی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ بندہ دن بھر کی دیکھ مصروفیات کے باوجود اشراق اور چاس کی نفل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے تو یہ عبادت اس کی روزانہ کے تربیت کے قلبی طہارت کا بہتر ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ نفل عبادت دل کو سکون، دل کو توانائی اور روح کو اللہ کی محبت سے معمور کرتی ہے۔ اسی طرح عبادت میں پابندی اور خشوع پیدا کرنے میں بندہ ہر لمحے اللہ کی یاد میں مشترک رہتا ہے۔ اس لیے رمضان میں اشراق اور چاس کی نمازوں کو ترک نہ کریں، کیونکہ یہ روحانی قوت کو تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔